الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمتي يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة والكهول الله يحن الرحمن محمد علينا ويبارك فينا في منازلنا وديرنا وحارتنا وبلدنا زماننا ولا زماننا ويجعلنا ولهم نصيبا وافرا من رسول المصطفى من صفته ايمانا به ومحمدا وتعظيما له وتصديقا به وبما جاء به ويكنا بغله وجل قدره ولا له ورغبة في لقائه ورفقته صلى الله عليه وسلم وشوقا اليه وفرحتنا من كل تلك المواهب والمنان واصلح لنا سر والعلن وجمعنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وثبت على كل طريقه وثبت من هدي الاكوام ويحمينا به من الافات ويفرج كروب امته وعلى من كنت الزبان صاحب الديوان وعلى من حاضرين وعلى من رجال المصطفى وعلى من سيد الوالد الحبيب عمر محمد سلم الحفير من شيخ ابوكم سلم الفاضل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع صل
واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على رفيق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ثم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من ربي
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ليالي الرضا علينا عودي ليخبر منك عودي يا ليالي الرضا علينا عودي ليخبر منك عودي بالمصطفى طيب الجدود عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود عودي علينا بكل خير اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
بإذني وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معدك الأدار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صعابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى حاد ما ودت هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن تعشوا وأذهب رانا فناجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل رب الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الأذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكي قضانا واعبد إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إليه صانا قهر الله حما اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود التي وأداه إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله هذا عليه وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لا تؤمنون وتنشرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يؤتيك فترضى جل من موت تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر واسف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد جمالت ما في سنين ما شافت مثل عين
أسر فؤادي ويزداد ودادي بدر الدجى يا زين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالت ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي مدري الدجى يا زين مالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين أنت حبيبي أراه والقام وفرح بلادي طه يبدي نظر إلي طه يا عديم الرجال طه يبدي نظر إلي طه يا عديم الرجال قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله أبيض خوي الخدين يا واسع العينين أهل ابتسامة بعلامة يا سيد الكونين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله لما دان وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن كسي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه وهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان لأبي مئوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأداء والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه ترم في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقوم إلى فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
عبدت أصنام وشركين وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزازا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك
وثمان وقنا كل البلايا ودفاع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب اغثنا يا الله فيها ينهض ليهما يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله خدم العمر بحسنى يا الله وزن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله وصحابه ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اكتم هوانا إن أردت رضانا واحذرت بحب سرنا لسوانا واخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إذا أردت منانا واجعل وقوفك ما بكيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا أو ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال سعادة عندما يلقانا فانهد بعزم لا تكون مقصرا وانظر ترى العشاق حول
حمانا مستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين مذ نظروا الجمال عيانا هاموا بعسقتهم سكارى عندما كشف الحجاب وشاهدوا مغنانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مستغل بهم والهانا كرر لسمع ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم صلاة الله على النبي وآله ما حركت ريح صبا أغصانا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, alhamdulillah pada malam hari ini kita lagi-lagi diperkenankan oleh Allah untuk menggunakan telinga kita ini mendengarkan mutiara-mutiara hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana di malam hari ini kita sudah berada di hadis yang ke-40. 40 di mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, qala Allah Ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Haditsun sahih rawahul Hakim. Yang artinya Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya Allah berfirman melalui hadis qudsinya. Jadi bukan ada di dalam Al-Quran. Nanti kalau sampean belajar ilmu hadis itu ada beberapa perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran, padahal sama-sama dawuhnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada beberapa perbedaan. Salah satunya jika ada satu kumpulan hadis qudsi, sampean boleh memegangnya meskipun tidak membawa wudu. Kemudian sampean membaca hadis qudsi dapat pahala, jelas. Cuma pahalanya enggak sebesar membaca Al-Quran. Al-Quran satu huruf 10 kebaikan. Jadi ada beberapa perbedaan. Kemudian hadis qudsi itu juga enggak harus melewati Jibril. Dan ada beberapa perbedaannya yang sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab hadis. Allah Ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa.
sesungguhnya aku itu sesuai sama dengan apa yang disangka oleh hambaku terhadap diriku dalam memperlakukan mereka. Maka Allah Ta'ala mengatakan bebas, sampean kepingin nyangka Allah Ta'ala dengan positif ataupun negatif itu bebas sesuka sampean, tapi Allah juga akan mewujudkan sangkaan-sangkaan sampean kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis ini Nabi Muhammad menganjurkan kita agar kita selalu optimis. Optimis itu punya pikiran yang selalu positif, punya pikiran yang selalu di matanya insya Allah ada kesuksesan, ada kebaikan. Bukan sebaliknya malah berpikir ya pesimis. Ya, optimis wali aneh masuk pesimis. Optimis simi apa? Ada mergojo. Simi op. Berarti mergojono gawe. Simi op. Ya. Lawan katanya adalah Allah Subhanahu Muhammad. Pesimis yang mana dia selalu kecil hati, selalu di matanya adalah kegagalan. Ya, maka dari itu Nabi Muhammad mengajak ayo jadi muslim itu sing optimis. Cara mikirnya itu yang bagus-bagus, jangan memikirkan sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, husnudzon adalah kunci ketenangan kita, baik dengan manusia apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ini gak ero meni ono opo, apa yang terjadi kita ini gak tahu. Tapi ya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau sekaligus sapa jarine Ustaz Jamal wingi sutra darah. Sudah tahu, cuma kita yang melakukannya nggak tahu besok apa. Lah, besok yang akan terjadi itu ibarat kata 99% tergantung isi hati sampean. Kalau sampean mikir besok saya akan beruntung, pasti sampean akan mendapatkan keberuntungan. Mendapatkan sedikit, dia akan merasa ini keuntunganku di hari ini. Tapi sebaliknya kalau dia merasa waduh koyoke mene rugi, koyoke mene ipes, ya, maka besok dia akan menyaksikan apa yang ia sangkakan. Meskipun ada orang yang datang, ada orang yang menguntungkannya, tapi sudah dalam hatinya aku rugi, ya. Maka itu hadirin rahimakumullah, husnudzon penting kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa keadaan. Saat menghadapi ujian, pasang husnudzon. Cek jembarat ini sampean. Kalau sampean menghadapi ujian kemudian lupa enggak husnudzon, ya, lupa enggak husnudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan terjadi sampean akan semakin terpuruk. Ya, karena ujian sering digambarkan itu ibarat kata beban, ibarat kata bebatuan atau kayu-kayuan. Yang kayu tersebut kalau sampean letakkan di punggung sampean, setiap ada beban sampean pikul, maka gak suwe sampean kedelep remek di jero lemah. Nggih, wis ambles. Apa-apa dipikir. Akhirin dasi. Ya, sambat ngeluh terus. Tapi kalau beban tadi, ya dia rajin, beban yang dia hadapi, dia tata rapi, bisa jadi itu adalah tangga untuk menggapai kesuksesan. Maka dari itu, ujian yang diberikan oleh Allah, yakinilah di dalamnya pasti ada kesuksesan, ada kebahagiaan yang Allah
simpan. Allah tidak membuat Anda sedih kecuali Allah ingin membuat Anda bahagia. Sampeyan digawe nangis dina iki meneh Allah digudang, digawe guyu. Ya, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ya dalam surat Al-Baqarah ayat 216, bisa jadi kalian itu membenci sesuatu, enggak nyaman dengan sesuatu, padahal di situ tempat kebahagiaan sampean. Dan bisa jadi sebaliknya, sampean menginginkan, mengharapkan sesuatu tanpa sampean sadari disitulah kegagalan sampean. Maka itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karet niku hadirin lek dipenek suwe nggih, karet bola karet kalau sampean tekan, semakin ditekan, ketika dilepas apa yang terjadi? Memantul ke atas. Begitu juga Allah ketika menekan Anda, menekan, ditekan berarti wayahe munggah pangkat. Oke, berarti sampean wayahe tadi lebih hebat dari hari ini, menjadi lebih hebat. Maka dari itu, itulah saat menghadapi musibah kita husnudzon bahwasanya Allah ingin mengangkat kita. Ya, Allah ingin mengangkat kita, Allah ingin menjadikan kita orang yang lebih hebat dari kemarin dan kita yakin. Ya, Allah Ta'ala ingin melihat bagaimana hambanya sedih dan bagaimana senyuman yang akan dia tampilkan. Dina iki tak gawe nangis, tapi lek guyu bakal luwe ganteng, luwe enak delokane. Ya. Ada satu cerita hadirin rahimakumullah, kurang lebihnya. Ya, cerita ini sering disampaikan oleh guru-guru. Ya, ada salah satu ulama yang punya murid kesayangan. Pesannya cuma satu, nggih. Pesannya gak kata-kata, ojo sampean ojo ninggalno iki, ojo lali ngene, gak. Pesannya cuma satu. Sampean le ngedepi apa ae, tanamkan di dalam hatimu satu pedoman, ya, fihi sholeh. Ya, kalau di Malang iki khair insyaallah. Ya, gampangnya khair insyaallah, api insyaallah, kan seperti itu. Kalau ini fihi sholeh, sampean yakino dibalik siang sampean hadapi masih iku pahit, yakin sing mantep setelah itu sampean akan mendapatkan sesuatu yang indah, sholeh yang bagus. Nggih, tanamkan. Akhirnya setiap dia menghadapi beraktivitas ono opo ae langsung nggih gicone fihi khair atau fihi sholeh, iki pasti ada kebaikannya. Pokok sabar, pokok tenang, gak gupuhan, gak geratakan. Akhirnya pernah suatu ketika dia dilukai oleh seseorang, entah itu ditabrak sampai telinganya ini copot, terzolimi sampai telinganya copot. Lah kuping ilang siji niki benar-benar cacat sudah hadirin ya. Kadang kuping loro ae sik gak fungsi. Ngene wong nggih. Kadang kuping loro ae sik gak paham. Dijak omong sik gak nyambung. Apa meneh kuping karek siji. Iki kuping karek siji. Kate susah mikir. Lek wingi paling kecolongan sandal di masjid sik fihi sholeh. Insyaallah aku oleh ganti sing luwih apik. Tapi lek kuping iki opo? Nah, opo gantine iki? Akhirnya ada yang ngomong tapi mantep ambek dawune guru fihi sholeh fihi khair. Berjalan waktu sampai ketika dia pergi melewati hutan, ternyata di hutan tadi ada suku kanibal. Suku kanibal. Tasih wonten ten mergosono. Nggih, kanibale mangan rawon deh. Ya, ambil undiun apa? Mendol. Serundeng. Masyaallah. Nggih. Kanibale niku. Mergosono mboten enten aman. Ini di tengah hutan zaman dulu. Ada kanibal. Akhirnya rombongan ini disekap
kate digawe. Nah, wis ah. Kate digodhogno rawon menungso. Wes disekap semua. Ketika mereka sudah ditangkap satu persatu, ada satu orang yang tidak memiliki telinga. Kanibal iki ndelok, wah gila aku. Ya, iki cacat gak kira enak daginge. Ya, lek sing liyane masyaallah daginge ngeprul. Lek daginge sing gak ono kuping iki modele penyakitan. Akhirnya semua digodhog, semua diangeti, sing iki dibebasno. Ya. Kuping siji tapi nyelomot ya, nyawanya terselamatkan. Fihi soleh. Fihi soleh. Nabi Yakub alaihissalam. Ya, siapa yang tidak kenal Nabi Yakub? Nabi Yakub bin Ishak punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini masih kecil pak, si lucu gak ada cilik gitu. Si imut, okay, sudah hilang. Zaman ini apa jenenge penculikan, hilang. Dan Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang. Atine apa ditinggal sampai Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi paling ganteng are. Dulur-dulur gak ono sing lucu kayak Nabi Yusuf. Hilang. Nggih, hilang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oh, 30 tahun lebih. Puluhan tahun sampai rabi wis anake. Ya. Ketemu moro wis dadi raja, ngerajani di Mesir. Oke, sudah menjadi raja di Mesir, bisa mengangkat ekonomi keluarganya, bisa membahagiakan keluarganya. Dipethukno kali Gusti Allah dalam keadaan anakmu wis dadi, aku sing nanggung. Oke, yang dahulunya tapi Nabi Ishak, Nabi Yakub selalu mengatakan wallahul musta'anu ala ma tasifun fasabrun jamil. Insyaallah lek sabar pasti luwih apik. Dan Allah akan membantu saya, bukan sampean. Allah akan membantu saya untuk mempertemukan. Aku yakin bakal ketemu. Allah Ta'ala ini harapannya Nabi Yakub apa? Anakku tak didik aku cek dadi wong sukses. Ya. Kadang kita ini punya keinginan yang indah, tapi Allah memiliki keinginan yang lebih indah daripada yang kita harapkan. Nabi Yakub pingin anaknya dadi, kepingin dadi nabi, gagah, dakwah, seterusnya. Tapi Allah Ta'ala ditambahi lebih, dadi nabi sak rojoe. Masya Allah. Ketun apa gak? Yuk gak ketun, tambah seneng delok anaknya sukses. Karena seorang ayah, ya satu-satunya manusia, kedua orang tua adalah satu-satunya manusia yang rela disaingi oleh anaknya sendiri. Ya sampean disaingi ambek tonggoe abot atine. Ya bang nggih. Kerjoe padha, merintise padha tapi sugih disikan. Kok iso? Ngoten nggih. Kemale sampai disirami uya, bahaya ta? Disirami roiko mane naudzubillah min. Tapi kalau anak bapake tukang arit kepingin anaknya dadi dokter. Gitu bang nggih. Bapaknya dulunya seperti ini tapi bercita-cita anaknya lebih hebat. Ka ono bapak S1 anak S2 terus le wis ojo sekolah S2, aku izin kok dilokno kanca-kancaku. Wonten? Enggak ada. Pasti tambah seneng ketika anaknya diwarani sampean sangar S2. Iya, aku gak ono apa-apane. Bangga satu-satunya manusia. Begitu juga Nabi Yakub alaihis salam uripe di desa, di kabupaten. Nabi Yusuf tadi raja seneng, girang. Gak moro pegel, gak moro iri. Sabar dalam menghadapi apa tadi? Musibah, cobaan. Kemudian juga sabar di dalam bukan sabar, husnudzon saat meminta kepada Allah. Nah niki beb cari sampean Gusti Allah niku ya ma'alhamtani talabah ya laulam yurid an ana lama arju ma alhamtani talaba au kama qol. Kalau Allah Ta'ala enggak kepingin memberi saya, enggak mungkin saya diajari caranya meminta.
Minta ini siapa yang ngajari? Allah. Berarti Gusti Allah akan memberikan. Ustadz ngomongnya gitu, tapi aku ndonga wis bolak-balik gak sak tahun 2 tahun, kok gak dikabulno. Kok masih tidak dikabulkan? Akhirnya jangan sampai keblowok bersangka jelek kepada Allah. Lu koyoke Gusti Allah gak seneng ambek aku. Koyoke aku iki produk gagal. Ya, koyoke aku ngerusoni tok di dunya. Koyoke aku gak beres aku. Jangan. Husnudzon berarti Gusti Allah seneng ambek suaraku. Seneng lek aku ngoceh njok donga Gusti Allah seneng betah diteloki. Sering digambarkan oleh Ustadz ya. Bedane tukang ngamen sing suarane enak ambek gak. Oh meneh sing ngamen ayu. 5.000 Mbak. Setengah jam nyanyi yo. Kan seperti itu. Lek suarane gak enak, sik ciki-cik dibalekno. Ya, gorong metu suarane. Kicikane iki lho, ciki-cik langsung siap duit 500. Gusti Allah kadang seperti itu. Husnudzon, oh berarti Gusti Allah seneng ambek suaraku. Ya, Gusti Allah seneng kalau aku mengetuk pintunya. Ya. Sinten kula, sinten jenengan, sinten Nabi Musa kali Nabi Harun alaihis salam. Nabi Harun kali Nabi Musa itu berdoa bukan sehari 2 hari. Okay. Bukan sehari 2 hari, ya Allah aku gak kuat ambek Fir'aun. Ya. Bani Israel gak punya kekuatan, Bani Israel gak punya keahlian militer, semuanya jadi budak, semuanya ditindas. Fir'aun dengan gagahnya bangun tower sagurunge ono Burj Khalifah. Fir'aun sudah membangun pencakar pada saat itu, sudah membangun kerajaan yang tidak bisa ditandingi. Ya, Fir'aun. Nabi Musa wis pek ya opo yo, arek-arek gak iso diandalno. Terus apa? Ya donga. Ya, terakhir main donga. Akhirnya berdoa bukan sehari 2 hari. 40 tahun berdoa gak pedot. Apa? Ya Allah selamatno aku ambek umatku teko Fir'aun. Ya Allah menangkan aku bersama umatku dari Fir'aun. Ya Allah jayakanlah agamamu. Itu berdoa berapa lama? 40 tahun menghadapi permusuhan dengan Fir'aun. Sampeyan tahu ceritanya ya. Diundang balik wis tahu ceritanya Fir'aun. Lah, itu 40 tahun baru Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Yunus ya. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Surat Yunus ayat 89. Allah Ta'ala mengatakan sekarang telah aku ijabai doa kalian. Diriwayatkan di sini bahwasanya keduanya, ya doa kalian berdua. Padahal sing ndonga cuma Nabi Musa, tapi Nabi Harun urunan amin. Backing vokal mawon amin. Amin, tapi loro karu jari Gusti Allah, doa kalian berdua tak ijabahi. Sing mikir Nabi Musa, sing ngabini Nabi Harun, tapi sing oleh loro karu. Ya, kata Gusti Allah, cuma ojo lali sing istiqomah. Soke gak istiqomah. Rapi gak istiqomah. Ya, karepe wis dituruti pedhot istiqomah ya. Allah Ta'ala iki sing ditegor sinten? Kudu kula nggih. Nabi Musa disinggung. Fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, yang istiqomah dan jangan sampai tertarik pindah kepada golongan-golongan yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdoa seperti itu hadirin, sing husnudzon kali Gusti Allah, ya Allah aku yakin mantep dongaku pasti dikabulkan. Yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi Muhammad, sampean donga nang Gusti Allah tapi ojo lali sing mantep yakin bakal diijabahi kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad doanya kepingin agama menyebar kepada seluruh dunia. Bukan sehari 2 hari, berjuang terus doanya beliau. Dan orang yang berdoa itu seperti halnya orang yang sedang mengetuk rumah.
Sampean lek dok-dok sepisan gak dibuka no mule, ya salah sampean. Kan gitu. Iso-iso wonge sik sibuk, sik salat, nggih, sik masak, sik nyusoni, ya, sik lapo, sik ruwet. Sampean dok-dok sepisan. Moro nyingkri. Tapi kalau sampean terus dok-dok masih yo kayak headset suwe-suwe dibukakno sampean. Suwe-suwe bakal dibukakno. Sing duwe omah mikir iki didok-doki suwe-suwe jebol. Ya. Ya, ini membuka secara paksa. Lah kita kalau minta sama Allah dok terus. Ya Allah, meneh. Lihat guru-guru kita. Habib Umar seterusnya. Kalau minta doa gak mandek. Ya Allah sampai bengak-bengok. Menunjukkan betul-betul membutuhkan husnudzon, pasti bakal diijabahi. Sampai hadir majelis seperti ini sing yakin. Aku metu kok kene pasti ono ya, ada urusanku yang akan diselesaikan oleh Allah. Yakin. Lah sampean gak yakin ya wis. Ya, Pak Pok akhirnya teko, gak teko padha ae. Tapi sampean teko aku yakin. Insyaallah aku sing butuh iki dicukupi ambek Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir is kesuwen apa kae? Terakhir Ustaz, yaitu Nabi Muhammad mengajarkan husnudzon sebelum meninggal. Sampai hembusan nafas akhir Anda ojo lali husnudzon kali Gusti Allah. Hembusan nafas terakhir iki wis gak sadar, Nabi Muhammad mengatakan ojo lali tetap husnudzon kali Gusti Allah. Diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi bi thalathati ayyam. Saya mendengar langsung Nabi Muhammad mengatakan suatu hadis yang mana ini disampaikan sebelum beliau wafat tiga hari menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sampai sampean mati ya dalam keadaan tidak memiliki rasa husnudzon kepada Allah. Sampean mati harus dalam keadaan yakin insyaallah aku di surga. Insyaallah saya dalam keadaan terakhir ini insyaallah saya husnul khatimah. Insyaallah kuburanku gak medeni. Insyaallah rumahku di surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon sebanyak mungkin. Jangan sampai malah kecil hati, ya Allah aku biyen ngene koyo aku gak pantas mlebu surga. Hati-hati ya, karena Allah akan mewujudkan apa yang Anda sangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik, selalu optimisme, insyaallah kita akan merasakan bahagia fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terus disambung oleh Ustadzuna Jamaluddin. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedanten ingkang gadah hajatun majelis niki dikabulaken kali Allah Subhanahu wa taala dengan berhusnudzon kepada Allah. Semoga tak lain pulang kita membawa berkah, membawa semua hajat dunia dan akhirat semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan pulang membawa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat ingkang mugi-mugi tansah binaringan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saged nerusaken pengaosan dalam kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Nafa'anallahu bi ulumi wa bi ulumi sair salihin fid darin amin ya rabbal alamin ila angkal. Al-Imam Al-Haddad masih menjelaskan tentang macam-macam bid'ah. Kalau ingin sampun dibahas bahwasanya bid'ah itu ada 3. Sing nom-nomi dengar, sing sepuh masuk 3. Dengar ada 3. Masih dibahas sama Imam Haddad tentang bid'atul hasanah. Bid'ah niku napa?
segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Nggih, bid'ah. Tapi Imam Haddad mengatakan bid'ah ini ada 3. Bukan cuma semua dipukul rata. Hati-hati aja sampai ngomong bahaya. Engko no video gak bahaya ta. Tak rim niki. Ngomong bahaya niki kula rim anjen. Gak bahaya, viral mungkin langsung kan. La ilaha illallah sallallahu Muhammad. Jadi bukan dipukul rata, nggak ada. Kalau sesuatu nggak ada di Al-Quran dan di hadits itu bid'ah, ndak bisa hadirin. Imam Syafi'i saja mengatakan bid'ah itu ada 5. Imam Haddad ada 3. Yang kemarin sudah dijelaskan bid'atul hasanah yang baik, bid'ah yang baik itu ada. Seperti contoh atas kumpulan seperti ini. Di dalamnya dibahas zikir, di dalamnya dibahas pujian, di dalamnya dibahas perjalanan hidup Nabi Muhammad. Enggak ada sesuatu yang menyeleweng daripada syariat itu bid'atul hasanah. Lah kalau nyeleweng daripada syariat, lah ini akan dibahas. Yang kedua, Imam Haddad mengatakan bid'atul madmumah. Yang kedua yaitu bid'ah yang jelek. Nih, maksudnya apa niki? Ala lisani zuhdi wal qanaah faqat. Menurut pandangan orang zuhud dan orang yang qanaah. Jadi orang yang zuhud ini orang nih, yaitu orang yang senantiasa berhati-hati tentang sesuatu yang tidak jelas. Niki zuhud, Pak. Zuhud meninggalkan bahkan yang bukan haram pun ditinggalkan. Yang mubah ini halal apa ndak tinggal noe. Niki zuhud. Nih, bukan berarti orang kalau pakai pakaian elek jadi kira zuhud tau. Lah niku mboten. Niku bukan zuhud, niku kopros. Nih. Jangan mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Punya baju baru dipakai, punya uang belikan baju yang baik. Jangan punya uang ditaruh di lemari, ditumpuk-tumpuk. Baju api wis tak gawe riayan ae wis sampai numpuk. Metu sing suwek-suwek. Terus sambat nang Allah, ya Allah, kula kok gak sugi-sugi. Lho jenengan mawon iki lho mengkufuri nikmatnya Allah. Mengkufuri nikmat Allah, gawe bagan wis mbledah-mbledah digawe. Jadi kira napa? Cek kula zuhud. Lah niki keliru niki. Niki keliru. Orang zuhud ini bid'ah menurutnya orang zuhud itu. Dan juga orang qanaah. Qanaah niku napa? Wong sing senantiasa neriman datang semua pemberian Allah. Nih. Wal kunu katanya Muhammad, wal kunu iraha wa tama' junun la yakthuru hamuk makudir yakun. Wong sing senantiasa neriman datang semua pemberian Allah niku bakalan atine tentrem. Nih, alhamdulillah nyambut gawe untuk isamini, alhamdulillah. Alhamdulillah nyambut gawe gak no preine, alhamdulillah. THR yo tambah akeh. Qanaah. Alhamdulillah mulai isu, alhamdulillah dilereni, alhamdulillah. Coba Pak Mani ngomong alhamdulillah mboten? Lho ya napa sih? Qanaah sanjange. Neriman. Kehal alhamdulillah, insya Allah dipilihkan kerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sanjange wau Habib yang apa? Husnuzan. Nih kalau Pak. Jadi makanya kalau semua orang sakit flu, orang sakit gigi, orang sakit kepala itu minum obat. Kalau orang ada di dalam dirinya sakit hati, sakit pikiran, masuk majelis ilmu. Di situ terdapat obat. Dan kadar-kadarnya. Lah niki perkataan Imam Haddad niki sebagai waduh obate ati napa malih perkataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qanaah wat tama' junun. Orang yang senantiasa ngarep-ngarep niku orang gila. Nih, ngarep-ngarep. Oh, delon engko muga-muga ana rawon iki mari iki. Gak ana rawon. Pikiran. Akhirnya pikiran apa mboten? Pikiran. Tapi lek qanaah mboten mungkin pikiran. La yaktsuru hamuk maqdir ya kun. Aja diakeh-akeh sumpekmu iku sanjang Muhammad. Lek sumpek aja disumpek terus. Jangan. Kenapa? Karena semua yang dikodok dan kodarkan Allah bakalan terjadi. Semua niki kodok Gusti Allah. Makanya husnudzan tentang Gusti Allah. Niki kon bid'ah yang jelek menurut orang yang zuhud dan qanaah seperti apa? Betul mungkin kan orang zuhud kok moro memakai baju yang baik. Menurut orang zuhud, ini bid'ah. Orang zuhud gak seperti itu, ya. Atau memakan makanan yang sangat lezat, rawon dan teman-temannya. Orang zuhud gak mungkin. Zuhud apa Rabi? Oh. Ya Allah sallallahu Muhammad. Dan juga memiliki rumah yang waduh gedongan. Ini makrung, bukan orang zuhud. Lah ini menurutnya orang zuhud. Menurut orang zuhud dan orang neriman itu bid'ah. Itu bid'ah. Soalnya apa? Pertama tiangin niki zuhud kari tiang sing neriman. Lek kalau sumamane diparingi sugih alhamdulillah, duwe mobil BMW, duwe omah di jalan Ijen, sak kolam renangi, kabeh kolam renang. Kate nggih omah nggih kolam renang. Nggih. Alhamdulillah niku nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampun takdiri. Nggih, sing penting niku lho memang betul hadirin. Sing penting pun sampai suudzon datang Allah Subhanahu wa taala. Wong suudzon datang makhluk Allah mau dilarang kali Allah. Normale suudzon kali sing damel makhluk. Suudzon kali makhluk dilarang. Marai sumpek lek suudzon datang makhluk delokna engko mari kene sumpek. Padahal wong sing disuudzoni biasa mawon. Awak dhewe delokna sumpek akhire. Nggih, culaken. Yang ketiga, bid'ah madhumumah mutlaqan. Niki memang bid'ah sing welek wis mutlak. Semua ulama wis mutlak. Nggih, memang sing enggak dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana menyimpang daripada Al-Qur'an dan sunnah dan juga menurut perkataan pandangan-pandangan ulama. Nih, ulama gak tahu ngomong ini. Nabi enggak pernah gini, Quran enggak ada. Lah kok dilakoni? Lah niki bid'ah. Niki bid'ah. Kemudian kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nggih balesane ten neraka. Bukan semua kayak gini ini bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Semua bid'ah ngambung napa namine ngambung tangane gurune sakali ngrondok bid'ah, kabeh bid'ah. Waduh. Kayak napa niki? Nggih. Gimana? Masa sampai kong bahaya lho nggih. Lah kita ini ahli sunnah wal jamaah, kula kali panjenengan ibu-ibu bapak-bapak ahli sunnah wal jamaah ini kan berpegang teguh pertama kepada Al-Quran, kedua kepada hadis, ketiga kepada ulama, keempat kepada kias. Diajarkan, dikiaskan kali ulama ngeten lho, bukan cuma berpegang teguh kepada langsung pucuki Quran kali hadis. Lho jenengan iki sapa kok langsung hukumi mendet ilmu dari Quran saja, ya, gak bisa hadirin kayak gitu. Imam Haddad mengatakan bahwasanya banyak tergelincir nih orang-orang yang ahli bid'ah itu di dalam masalah ini karena mengambil di ujungnya saja, mengambil di dalam hadis Nabi Muhammad semua bid'ah dolalah. Cuma mengambil ini, tidak mau mengambil cabang-cabangnya. Bid'ah itu ada berapa? Enggak mau, buta.
dengan nafsunya, bukan buta dengan kacamata hitamnya. Buta dengan nafsunya, enggak mau. Dan Imam Haddad mengatakan apabila kalau ada seseorang itu mengaku dirinya mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semisal ana wong monggo belajar ten kula niki sampun dadi wali Allah. Wingi mari dilantik karo iblis. Nih, kalau ada orang mengatakan monggo ngaji ten kula, ojo ngaji di wong-wong sing senengane ziarah maulidan ojo. Saya ini setelah dilantik jadi wali sudah. Tetapi dia itu tidak mau mengorbankan dirinya untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Imam Haddad, fala taltafit, ojo noleh ka oleh. Apa meneh melok? Noleh, gumun, ojo. Dan jangan sampai silau kepadanya. Jangan, bahaya. Dan ini sudah tumbuh. Ini golongan Dajjal hadirin. Nih, didikan Dajjal ini sudah tumbuh seperti ini. Di akhir zaman ini, waduh ngaku nabi. Oh, ngaku nabi mangan pentol. Bahkan sampai yang parah ngaku Tuhan. La ilaha. Tuhan. Tadi medi wis. Ya apa? Ya elah. Kok ngaku Tuhan iki apa? Lah modele wis saiki aku Tuhan bagian kulon, sing situ bagian etan. Lah repot. Mriko pengin udan, mriki gak pengin udan, lah repot. Nggih, tukaran kok iki. Gimana ini? Wal taltafit ilaih, ojo noleh, ojo gumun dan jangan engkau ikuti dia seperti itu. Walaupun wa intara fil hawa, walaupun dia ini bisa melayang di udara, bisa mumbul, Pak. Nggih. Wong-wong lah senengane lah ngoten nah. Ya, saya enggak bilang khususnya di Jawa, enggak bilang umumnya orang itu kalau melihat orang sakti bakalan takjub. Gino mboten? Apa meneh iso gandakno dhuwit bakalan takjub. Mending jenengan tumbas monopoli niku lho, Pak. Ganti entek dhuwite. Alah, saya ini heran. Nggih. Sudah disuruh sama Nabi Muhammad sholat dijogo. Lah saya nggih gumun, kok ada orang takut miskin, takut ngapunten kere, kok sik sholat 5 waktu ki lho kok jek ana duwe rasa kere niki lho ya napa. Sing penting jaga salate, jaga syariat, insyaallah mboten mungkin miskin mboten kere. Lho niku jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ja'alakum makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Syarat takwa bukan harus ten Gunung Kawi, nang masjid, bukan ten Gunung Kawi. Nih, Gunung Kawi wit disembah ya apa? Dijak ngomong. Dijak ngomong Allah Subhanahu wa taala. Diketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon datang Allah Subhanahu wa taala, husnudzon datang Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan umumnya orang-orang ini kalau melihat kesaktian nih, karena memang serial TV Indonesia ini banyak sing gitu no, Angling Darmo, terus sing apa, Batik Madrim iso metu ngene-ngene, ya gitu. Makanya orang Indonesia ini suka sesuatu yang hayal. Gimana mboten? Allahumma Muhammad. Niki membahas sing segala yang nyata. Kalau panjenengan pingin mungkiri, nggih monggo. Panjenengan, oh ya cocok, nggih monggo. Nggih tinggal di ini Imam Haddad yang mengatakan, walaupun orangnya itu bisa melayang di udara, balapan karo pesawat. Nggih. Ataupun bisa berjalan di atas air. Waduh. Gak usah numpak perahu lek mancing. Ngene tok wis. Walaupun bisa berjalan cepat atau memiliki keramat-keramat yang lainnya, kebal bacok dan lain-lain. Nah, ini kharqul adat. Nah, kharqul adat tak perlu langsung nganoaken kebal bacok dan lain-lain. Ojo gumun, katanya Imam Haddad seperti itu. Nih,
ketahuilah sesungguhnya syaiton iku bahkan lebih banyak bahkan lebih pandai dan lebih banyak daripada itu. Sampai Imam Sya'roni di kitab Tanbihul Mangtarin niku mengatakan ojo gumun kalau ada orang bisa terbang, bisa jalan air, jangan gumun. Lu terus gumunnya apa? Gumuno karo tiyang sing salat jamaah niki lho, ten musala 5 waktu niku lho gumun. Gumuno kalau ada seseorang yang istiqomah setiap jalsa arbi'ah hadir niku gumun. Gak tahu telat. Hadirnya gak tahu. Gumun. Masalah Muhammad. Gumuno kalau ada seseorang yang senantiasa sedekah. Gumun. Karena al-istiqomah khairun min alfi karamah. Lho niki lho. Istiqomah niki lebih baik daripada 1000 keramat. Kalau ada orang yang senantiasa sholat kali siwak, nih nunggumun ya Allah karo siwak, aku kok enggak loh. Lah niku gumun. Sholat jamaah musholah Hidayatul Rahman gak pernah pedot 5 waktu, gumun. Wah niki wong spektakuler nih, masya Allah niki. Nih istimewa niki. Poso Senin Kemis gak pedot, niki istimewa niki. Sedekah ben dinten saderenge subuh, istimewa niki. Senantiasa senyum, istimewa niki. Sampai senyum dewi-dewi. Karena wong goyang-guyu. Sangat istimewa nih. Nggih. Gumun katanya Imam Badat, gumun karo wong sing ngoten-ngoten niku gumun. Jangan gumun orang-orang yang sakti-sakti, jangan. Kalau memang katanya Imam Syarani, kalau memang bisa terbang, bisa gini, keluar daripada syariat Allah, jangan diikuti. Jangan diikuti. Wis gak tahu sholat, nentang Gusti Allah, ngaku wali-wali ni Allah. Lah niki jangan diikuti. Jangan diikuti. Wis tumut-tumut sing ngeten-ngeten mawon. Tumut ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Tumut ulama yang cinta habaib, cinta kiai, yang menuntun kita kepada jalan yang diridhoi Allah. Menuntun kita kepada jalan yang di situ ada cinta. Yang menuntun kita di jalan yang di situ tidak ada membenci saudara muslimnya. Niku mawon, ikuti, diikuti. Dan kita harus meminta, ya Allah matikanlah kami ini dalam keadaan husnul khotimah di jalan ahli sunnah wal jamaah. Nih, berpegang kitab Al-Quran, ulama dan qiyas. Lah niki loh. Niku Imam Haddad mengatakan seperti itu. Nah, makanya al-istiqomah itu mahal hadirin. Istiqomah itu mahal. Panjenengan saged istiqomah mawon. Saniki hadir jalsatul arbi'a ngeten iki. Istiqomah. Semisal mboten ten Hidayatul Rahman, badhe medal, panjenengan tumut istiqomah. Istiqomah mboten niat pedhot nggih. Istiqomah kok subhanallah datang kodoknya Allah dan kodarnya Allah SWT, ada udur, panjenengan gak bisa datang, kemudian sakit ataupun masalah lain, itu panjenengan tetap ditulis kali Allah Subhanahu wa taala hadir. Lho kok saged? Allah Subhanahu wa taala dawuh, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, ay ghairu maqtu. Kalau sumpamane wonten niatan hadir istiqomah terus lah kok sumpamane takdiri lintu, tetap dicatat sekali Allah Subhanahu wa taala hadir. Mulai sekarang kalau niat untuk senantiasa belajar ilmu syariat sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih belum faham, datang ajal menjemput, dikirimkan malaikat sama Allah Subhanahu wa taala di kuburnya dalam keadaan dia belajar sama malaikat sampai dibangkitkan ten kiamat. Hari pembangkitan itu dibangkitakan, dek ini kita belajar Quran alif ba ta, belajar terus mono. Tangi. Wis mari ta iki. Bismillah. Subhanallah. Sing penting istiqomah. Mangkane istiqomah niki angel hadirin.
Istiqomah niki angel, tapi harus meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Paringi ya Rabb istiqomah. Istiqomah datang taati panjenengan ya Allah. Istiqomah datang bungaaken atine Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah. Istiqomah datang khidmat umat Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah. Istiqomah ben boten ngelarani manai umat Kanjeng Nabi Muhammad lan manai Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah. Dan semoga kita pulang membawa berkah, membawa cinta Nabi Muhammad, ditambahkan istiqomah, ditambahkan iman dan taqwa, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع وأيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبي الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Kemudian kita kirimkan pada malam hari ini kado hadiah Fatihah kepada
Al-Habib Umar bin Muhammad bin Umar bin Syihab yang wafat kemarin kurang lebih jam 10 malam, yang mana beliau jelas orang yang sangat cinta dengan majelis ilmu, jelas rindu dengan majelisnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini langsung ya, ini disampaikan langsung oleh istrinya, akhir yang beliau lakukan sebelum tidak sadarkan diri adalah memantau majelis ilmu Al-Wafa TV. Jadi sebelum wafat niku masih sempat melihat streaming Al-Wafa TV, kemudian beliau terjatuh dari kasurnya dan dibawa ke rumah sakit, tidak sadarkan diri, dan akhirnya datanglah waktu beliau untuk kembali kampung halaman. Ya, semoga beliau tidak lupa dengan kita dengan hadiah yang mungkin sederhana ini. Ala hadzini aqul ya salihah jami' asyamil akhir dunya wal akhirah, wa khususan biniyati ihda' thawab al-Fatiha ila ruh Sayyid al-Am Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syihab, anna Allah jal qabrah rawdatan min riyadil jannah wa la yaj'alhu hufratan min hufarin niran, wa anna Allah jama'na ma'ahu fi daril jinan ya arhamar rahimin. Bismillahil Fatiha wa ila al-Fatiha.